ہم سب کے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے کہ اسے بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو. رہتی ہے نہیں رہتی؟ سارے بولیں گے. ہر ایک دل میں، ہر ایک انسان کے دل میں یہ تڑپ رہتی ہے کہ اس کو بیت اللہ کی زیارت نصیب ہو. ہر جبین کی تمنا ہے کہ وہ خانہ کعبہ اور کعبۃ اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دے. ہر آنکھ کی آرزو ہے کہ وہ بلد اللہ الحرام کی زیارت کرے. ہر جسم یہ چاہتا ہے وہ ہر قسم کی مشقت برداشت کر کے اس خانہ خدا تک پہنچ جائے. ہر ہونٹ اس تلاش میں کہ وہ اپنی پیاس کو حجر اسود کی رسیلی شربت قند سے بجھا دے. ہر سینہ اپنے اندر یہ سوزش رکھتا ہے کہ وہ ملتزم سے چپک چپک کر اپنی سوزش دیدینہ کو ٹھنڈا کر کے باغ و باغ ہو جائے. ہر سر میں یہ شورش ہے کہ وہ کعبہ کے اس مکعب و مربع شکل کے اطراف اربع میں اس طرح گھوم جائے کہ سر کی سرکشی نکل جائے. ہر قدم اس شوق میں ہے کہ وہ پیدل و سوار، دیوانہ وار، وادیوں کو طے کرتے ہوئے، پہاڑوں کو پھلانگتے ہوئے، فضاؤں میں اڑتے ہوئے، سمندروں کو چیرتے ہوئے، جہازوں اور کشتیوں پر، اونٹنیوں اور سواریوں کے اوپر بیٹھ کر دور دراز راستوں کو قطع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم گھر کی حاضری کی سعادت حاصل کرے جس کا عالمی اعلان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر ان الفاظ کے اندر کیا تھا، یا ایھا الناس ان ربکم اتخذ بیتا فحجوہ، کہ اے لوگو تمہارے رب نے اپنی عبادت کے لیے خانہ کعبہ اور بیت اللہ قائم اور دائم فرما دیا ہے. تم دنیا کے کونے کونے، دنیا کے چپے چپے، دنیا کی قریہ قریہ، دنیا کی بستی بستی سے جوق جدوق آؤ اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی حاضری کی سعادت حاصل کرو. میرے بھائیو، یہ عاشق حقیقی جب دیکھتا ہے کہ میں نے ان تمام مراحل کو طے کر لیا جو مراحل مجھے بتلا دیے گئے تھے، لیکن بظاہر میرا محبوب حقیقی مجھے حاصل نہیں ہوا، تو اب میں جا کر اس شخص سے معلوم کروں، اس عظیم ہستی سے معلوم کروں کہ جس نے مجھے عشق و محبت کے اس میدان کے اندر ڈالا ہے کہ میرا محبوب حقیقی مجھے کیسے حاصل ہوگا. تو چنانچہ یہ عاشق حقیقی مدینہ منورہ کا رخ کرتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جا پہنچتا ہے اور آقا علیہ السلام کے منبر و محراب کی زیارت کرتا ہے. آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر کے سامنے جا کر درود و سلام کے تحائف پیش کرتا ہے، ریاض الجنہ میں نمازیں پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی کی زیارت کرتا ہے، آقا علیہ السلام کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو دیکھتا ہے، اور پھر راہ وفا میں گردنیں کٹوانے والے حضرات صحابہ اکرام کی قبور اور مشاہد دیکھنے کے لیے عہد جاتا ہے، دیگر مقامات کی زیارت کرتا ہے، میدان عرفات کے اندر پہنچتا ہے اور مزدلفہ کے اندر پہنچتا ہے، اور نیچے اترتے ہوئے زور زور سے یہ الفاظ اپنی زبان سے دہراتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک. مزدلفہ میں پہنچ کر اس کے سر پر غبار آلودگی ہے اور پراگندہ بال ہیں، لیکن ہر وقت آنکھوں کے سامنے محبوب کا جلوہ ہے، اور صبح صبح اس دیوانگی کو مزید بڑھانے کے لیے یہ ایک اور میدان کا رخ کرتا ہے، میدان مینا کا. لیکن میدان مینا میں پہنچنے سے پہلے یہ اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھاتا ہے کہ اگر محبوب حقیقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئی تو ان کنکریوں سے میں اس کے سر کو کچل دوں گا. مینا میں پہنچ کر یہ شیطان اور ابلیس لعین کے سر پر ان کنکریوں کی بارش برسا دیتا ہے، اور جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں ان تمام رکاوٹوں کو یہ دور کرتا ہے. اور پھر اسے خیال آتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا، کیوں چلا تھا، اب تک میں نے کیا کیا، جو کچھ میں نے کرنا تھا وہ کر لیا، اب میں نے کیا کرنا ہے. تو اس پس منظر میں وہ دیکھتا ہے تو اسے اپنے ہاتھوں کے ناخن بڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اسے اپنا جسم میلا کچیلا نظر آتا ہے، اسے اپنا سر غبار آلود نظر آتا ہے، اور
وہ دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلا، گھر والوں کو خیر آباد کہا، وطن کو خیر آباد کہا، عزیز و اقارب کو میں نے چھوڑا، کیوں چھوڑا، کس لیے چھوڑا، کس مقصد کے لیے چھوڑا؟ تو ایک ہی مقصد اسے سامنے نظر آتا ہے کہ میں اپنے محبوب حقیقی یعنی اپنے رب کی رضا اور اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، لیکن اب تک میں اپنے مقصد میں پورا نہیں اترا اور میرا مقصد ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے مجازی عشاق جب عشق و محبت کے میدان کے اندر ناکام اور نامراد ہوتے ہیں تو وہ پھر خودکشی کرتے ہیں، اپنے گلے پر چھری پھیرتے ہیں، اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں۔ تو یہ عاشق حقیقی بھی اسی نیت کے ساتھ کہ میں اب اپنے آپ کو قربان کروں گا، یہ قربان گاہ پہنچتا ہے، بیت العتیق کے اندر جا پہنچتا ہے، جانور اس کے ساتھ ہے اور اس نیت کے ساتھ یہ جانور کو لے کے جاتا ہے کہ میں اس جانور کو لے کے جاؤں گا، لیکن گویا کہ میں اپنے آپ کو قربان کروں گا، میں اپنے آپ کو ذبح کروں گا، لیکن چونکہ دین اسلام میں خودکشی سارے بولیں حرام ہے، ناجائز ہے، کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو قربان کرے، اپنے آپ کو ذبح کرے، خودکشی کرے۔ اس لیے جب وہ قربان گاہ پہنچتا ہے یعنی بیت العتیق کے اندر پہنچتا ہے تو اب محبوب حقیقی کی رحمت کی جھلک اس پر آن پڑتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے عاشق حقیقی، تجھے اپنے آپ کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے گلے پر چھری پھیرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو جانور تو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اس جانور کے گلے پر تو چھری پھیر دے، تیری قربانی قبول ہو جائے گی، تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ جب یہ زور زور سے تکبیر پڑھ کر جوش اور ولولے کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر جانور کے گلے پر چھری پھیرتا ہے تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی اسے وصال حبیب کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ارے یہ کیا ہوا، یہ ناخن اتنے بڑے کیوں ہیں، ارے یہ کیا ہوا، یہ میرا جسم اتنا میلا کچیلا کیوں ہے، ارے میرے یہ سر کے بال اتنے غبار آلود اور پراگندہ کیوں ہیں۔ چنانچہ سیدھا جاتا ہے اور سیدھے جا کر وہ غسل خانے کے اندر پہنچتا ہے، وہاں پر جا کر اپنے ناخن تراشتا ہے اور غسل کرتا ہے، صابن استعمال کرتا ہے، شیمپو استعمال کرتا ہے۔ غسل کرنے کے بعد یہ کپڑے پہنتا ہے، لباس پہنتا ہے، اس کے اوپر خوشبو لگاتا ہے، عطر استعمال کرتا ہے۔ اس سے پہلے اسے ان باتوں کی اجازت نہیں تھی، یہ خوشی خوشی کے اندر اپنے آپ کو بظاہر پاک کرتا ہے، ظاہراً پاک کرتا ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں لسان نبوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری آنکھ ہے کہ جو دیکھ رہی ہے کہ یہ ظاہراً پاک ہو گیا، لیکن میں اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر، تمہارا نبی، تمہارا محبوب پیغمبر یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ ظاہراً پاک نہیں ہوا بلکہ یہ باطناً بھی پاک ہو گیا، اور اس انداز سے پاک ہو گیا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امی، کہ جس شخص نے حج بیت اللہ کی سعادت اس انداز سے حاصل کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نافرمانی اس نے نہیں کی، کسی قسم کے فسق و فجور کا وہ مرتکب نہیں ہوا، اس نے حج کے ارکان تمام کے تمام تر ارکان اس نے کما حق کا ادا کیے، تو وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والا حاجی صاحب، اور یہ حاجی صاحب گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ نومولود بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔